نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين۔ آج انشاءاللہ سورۃ النمل شروع سے پڑھیں گے ہم۔ طاسین یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں، تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں قرآن کی، و کتاب المبین، اور واضح کتاب کی۔ پیچھے سورہ حجر کے شروع میں ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تو یہی ہے، وہاں پہ کتاب و قرآن مبین، یہاں قرآن پہلے ہے اور وہاں کتاب پہلے ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، یعنی یہ قرآن، یہ جو آیتیں ہیں یہ ہدایت ہیں اور خوشخبری ہیں للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ آگے مومنوں کے صفات ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا سورہ بقرہ کے شروع میں، وہاں بھی یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آخرت کے لیے یوقنون ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی یوقنون ہے، یہاں یؤمنون نہیں ہے، یؤمنون بالآخرہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا معنی ہوتا ہے پختگی، ایسا یقین جو ہے عمل پر ابھارتا ہے انسان کو، جو یقین عمل پر نہ ابھارے وہ یقین نہیں ہوتا۔ یقین ہے نا ایک بندے کو کہ میں کاروبار کر رہا ہوں مجھے پرافٹ ہوگا، تو پھر ہی کرتا ہے وہ۔ یقین ہے کہ ادھر لائٹ تار لگی ہوئی ہے اور ننگی ہے، اس میں کرنٹ ہے، تو کوئی اس کو لاکھ روپے دے، کروڑوں روپے دے کہ اس کو ہاتھ لگا لے، اس کو پتہ یقین ہے کہ اگر ہاتھ لگایا تو یہ جلا کر کوئلہ بنا دے گی، تو کبھی نہیں کرے گا۔ یقین عمل پر ابھارتا ہے، تو آخرت پر یقین پختہ اور سچا یقین اس کا ہے جو آخرت پر عمل کے لیے ابھارے۔ یقین ہے نا کہ آخرت ہے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں اگر یقین ہے کہ آخرت ہے اور آخرت میں ساری چیزیں آتی ہیں، آخرت ہے تو حساب ہے، اللہ نے اٹھا کر پوچھنا ہے پوری زندگی کیسے گزاری، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نیکیاں کریں گے تو جزا ہے، گناہ کریں گے تو سزا ہے۔ تو آخرت پر اپنے یقین کو پختہ کریں، وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، جس طرح ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، اس طرح یقین کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ ان الذین، آگے مزید انہی مومنوں کی صفات ہیں، ان الذین نہیں بلکہ آگے کافروں کی، ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت آخرت پر، زینا لہم ہم نے مزین کر دیا ہے ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم یعمہون پس وہ بھٹکے پھر رہے ہیں، وہ اپنے اعمال پر خوش ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور دنیا میں ہمیں بہت نفع مل رہا ہے، اور وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اب بھی ایسے ہے جو لوگ دین کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں، سود چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، کہتے ہیں بے وقوف ہے، پاگل ہے، یہ اتنا پرافٹ چھوڑ رہا ہے، تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے اتنا نفع ہوتا تھا اور اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس وقت بھی جب انہیں کہا جاتا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لائیں، تو کیا کہتے، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ تو یہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ وانک، اور بے شک آپ، لتلقی، البتہ دیے جانے والے ہیں، القرآن قرآن، کہ آپ کو یقیناً یہ قرآن دیا گیا ہے، من لدن حکیم علیم، من لدن کی طرف سے، حکیم جو حکمت والا ہے، علیم علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والے اور جاننے والی ذات کی طرف سے تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ، اس قرآن میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، یہاں تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر آگے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہ قرآن جو واضح ہدایت ہے اور آپ کو جاننے والے اور حکمت والے کی طرف سے ملا ہے، تو اس میں یہ خبریں ہیں کہ جو خبریں نہ آپ جانتے ہیں، نہ مشرکین مکہ جانتے ہیں، اور نہ ہی اس وقت جو موجودہ لوگ ہیں ان میں سے کسی کو پتہ ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلی،
اپنے گھر والوں کو. اہل سے مراد کون ہوتے ہیں؟ گھر والے. بیوی نہ ہو تو اہل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں ان کے پاس کون تھا؟ صرف بیوی ہی تھی، ابھی بچے نہیں ہوئے تھے. اب کئی لوگ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو شامل نہیں کرتے. شیعہ حضرات وہ اہل بیت کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹیاں بھی ساری نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے جو اولاد تھی وہ بیویوں کو شامل نہیں کرتے، جبکہ بیوی نہ ہو تو اہل ہے ہی نہیں. یہاں بیوی تھی، صرف بیوی، اور کوئی نہیں تھا. اپنی بیوی سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8 سال خدمت کرنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس آ رہے تو راستے میں ان کو نبوت ملی. وہ مدین والا واقعہ اگلی صورت میں ہے، سورۃ القصص میں، وہاں پڑھیں گے. جب واپس آ رہے تھے راستے میں سردی بھی تھی اور اندھیرا بھی تھا، جنگل تھا، ان کو راستے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کدھر جانا ہے. تو دور سے ایک آگ دیکھی اور کیا کہا، سآتیکم منہا، ان قریب میں لاؤں گا اس میں سے بخبر، ان کوئی خبر، میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی راستہ پوچھ کے آتا ہوں، کوئی خبر لے کے آتا ہوں کہ کس طرف ہم نے جانا ہے. او آتیکم، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس بشہاب، ایک شعلہ، قبس، انگارہ، انگارے کا ایک شعلہ لے کے آؤں گا. لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے تپے سے حاصل کر سکو. تصطلون کا معنی ہوتا ہے سیک سکو. آگ جب سردی ہو نا تو آگ سے سیکتے ہیں کہ تاکہ تم اس سے تپش حاصل کرو. فلما پھر جب